بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا جزيلا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. دوستو، بزرگوں اور عزیزوں، کیونکہ مقصد متعین نہیں ہو رہا تھا، اس طرح تھوڑی سی الجھن تھی. الحمدللہ معلوم ہوا یہ مختصر سی کوئی بات بھی کرنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے اور یہاں سے سوار ہونا ہے. متعین ہو گیا، چلان ہو گیا. اس بنا پر نہایت اختصار کے ساتھ کوئی باتیں عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. جو آپ حضرات کے تذکرے سے معلوم ہوا کہ جو حضرات آپ حضرات کے یہاں تشریف لاتے تھے اور جن سے آپ حضرات کا اصلاحی تعلق تھا، ان سے ہم لوگ کا بھی تعلق خاص. الحمدللہ ایک دفعہ میں سہارنپور آیا، خود حضرت تشریف بھی لے جاتے تھے الہ آباد، تو سراہتاً فرمایا کہ وہ صاحب 5-6 دن یہاں رہ جاؤ تاکہ خانقاہ کام ہو جائے. اور لوگوں سے بھی کہا، مفتی مظفر صاحب نے. بہرحال کہاں آنا جانا. بہرحال بہت ہی دیرینہ تعلق معلوم ہوا جس سے آپ حضرات سے ان سے بھی ہوا. اللہ تعالیٰ اس تعلق کو قبول فرمائے، ہم سبھی کے لیے آخرت میں قربت کا، اللہ کی رضا کا ذریعہ بنائے. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے بہت مشہور آیت ہے، عموماً لوگ پڑھتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ایمان کے بعد تقوی کا اللہ تعالیٰ نے بار بار امر فرمایا ہے. معلوم ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی تقوی کی ضرورت ہوتی ہے. اسی تقوی ہی سے قلب میں سدھار پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق پیدا ہوتا ہے. ایمان لایا بھی آدمی، لیکن اس نے محنت نہیں کیا، اس کو سنوارنے کی کوشش نہیں کیا. باوجود ایمان کے، ایمان تو رہے گا لیکن اس کے جو خوبیاں ہیں، جو اس کی زینتیں ہیں، وہ حاصل نہیں ہوں گی. ایمان کے بعد تقوی جب رہے گا تو آدمی اعمال صالحہ کو کرے گا، معاصی سے بچے گا. جب معاصی سے بچے گا، طاعات کو بجا لائے گا، کہ ایمان کے اندر جلا پیدا ہوگا. ایمان لائے بھی دیکھیے کتنے الاعراب اشد کفرا و نفاقا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اعراب تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعراب جو مسلمان ہو گئے وہ بھی، ان کے اندر بھی سدھار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایمان کی صفات پیدا فرمائے. ایمانی صفات بہت بڑی چیز ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. یہ صرف ایمان پر نہیں ہے. کہتے ہیں اعبدوا الرحمن، اے ایمان والو رحمان کی عبادت کرو. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری بھی کرو. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم کیا اس حکم کو بجا لاؤ. کوئی کتنی بڑا ملازم ہو جائے کہ بڑے سے بڑے، لیکن اگر وہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتا تو وہ معتوم ہو جاتا ہے، بلکہ ملازمت سے نکال بھی دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایمان بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. لیکن ایمان کے اندر جلا کب پیدا ہوگا، ایمان کے اندر قوت کب پیدا ہوگی، جبکہ اس کے مطابق عمل بھی کیا جائے گا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جددوا ایمانکم بکلمۃ لا الہ الا اللہ.
اپنے ایمان کی تصدیق کیا کرو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ سے، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیا تو اب کافی ہو۔ جب صحابہ کو یہ فرمایا جا رہا ہے تو پھر ہم شما کیسے اس سے مستغنی ہو سکتے ہیں؟ اسی بنا پر بخاری شریف میں ہے کہ صحابہ آپس میں کہتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتاً، آؤ بیٹھو تھوڑی دیر ایمان تازہ کریں۔ معلوم ہے کہ ایمان کی بھی تازگی کی ضرورت پڑتی ہے، بخاری لکھ رہا ہے اس کو۔ معلوم ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اس کے تازگی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کوئی کتنی عمدہ مشین ہو، جب اس کے کوئی پوچھنے والا نہیں یا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ بھی گرد عالم ہو کر کے خراب ہو جاتی ہے۔ ایمان کے اندر بھی اللہ کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کہ ایمان کے اندر صفائی نہیں رہ جاتی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دن میں معلوم کتنی مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ استغفار کرتا ہوں کہ میرے دل پر بھی کوئی ایسی چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اس چیز کو کیا پیدا ہوتی ہے امتی سمجھ بھی نہیں سکتا کوئی امتی، کیا چیز پیدا ہوتی ہے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ سکتے تھے۔ لیکن اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کوئی چیز کل پر آتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کل آتی تھی تو کیا ہم لوگ اتنے قوی ہیں کہ نہ آ سکے؟ ہمارے کل پر آتی ہے۔ ایمان کی تجدید اسی بنا پر ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ایمان مل گیا تو بس اب ہماری ذمہ داری ختم نہیں، اس کو باقی رکھنا، ایمان کو اس کو ترقی دینا، یہ ہمارے لوازم میں سے ہے۔ صحابہ کرام کبھی غافل نہیں ہوئے، ہمیشہ ایمان کی تجدید میں لگے رہتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے تھے ہم کو کیا کرنا ہے، حضرت عمر کی مطابقت کرتے تھے، جو حضرت عمر کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ اس طرح صحابہ نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اختیار کیا تھا اس کو انہوں نے باقی رکھا، اور سلسلہ اب تک چل رہا ہے۔ وہی سلسلہ اب بھی چل رہا ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اپنے بڑوں سے آدمی پوچھتا ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے پوچھا مولانا مظفر صاحب سے، یہ بڑے آدمی تھے، وہ بھی مولانا اطہر صاحب تھے۔ میں نے بہت لکھا اخبار سلم میں، ان دونوں کے مطلب بہت کافی لکھا میں نے۔ دیکھیے 11ویں جو چھپے گی دیکھیے کافی لکھا میں نے۔ یہ حضرات سب الحمدللہ مقتدائیت کے لائق تھے، مقتدا تھے، مطبوعیت کے لائق تھے، مطبوع تھے، کیونکہ انہوں نے اتباع کیا تھا اپنے مشائخ کا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر مطبوعیت کی شان پیدا فرمائی تھی۔ دیکھیے آپ حضرات کیسے ہیں، ان کے گرویدہ ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بات کیوں ہے؟ اس طریقے سے میرے دوستو جب اپنی ایمان کی خبر لیتا رہتا ہے، کس حالت میں ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے تو دیا ہم کو ایمان، لیکن ایمان کی تم کتنی قدر کرتے ہو، کتنی اس کی رکھوالی کرتے ہو، کتنا اس کے اندر جلا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کی چیز پسند ہے، اور اگر ناقدری ہوتی ہے تو اللہ لے بھی لیتا ہے۔ اس بنا پر اس سے بہت ڈرنا چاہیے۔ صحابی تھے، وہی لکھ رہے تھے، معلوم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود، جبریل اسلام موجود، سب موجود، لیکن ان کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا وحی کے بارے میں، اسی وقت ایمان سلب کر دیا اللہ نے۔ اس وجہ سے اس سے بھی ڈرنا چاہیے۔ اللہ امینی اثر کے ایمان اللہ تدو، بہت ویسا اس ضرورت ہے اس وقت، میں جہاں جاتا ہوں اللہ امینی اثر، بہت سے لوگوں سے ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں جو کفر تک پہنچا رہی ہیں۔ اس دعا کو میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں، خود بھی عمل کرتا ہوں، اپنے لوگوں سے کہتا رہتا ہوں بھائی ایمان کو بچاؤ۔ اللہ امینی اثر کے ایمان اللہ تدو و یقینا لیس بعدو کفر ورحمتاً انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں ایسا ایمان چاہتا ہوں کہ استعداد نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں جو معصوم ہے، صغائر سے بھی معصوم ہے، صغائر سے بھی محفوظ ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ڈر رہے ہیں۔ اللہ منی اثر کے ایمان لا ارتد و یقینا لیس بعدو کفر ورحمتاً انال بها شرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ۔ اے اللہ میں ایسا ایمان چاہتا ہوں کہ بھائی ارتداد نہ ہو۔ نبی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی مرتد ہو جائے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوف زدہ رہتے تھے کہ جب بارش بادل گزرتا تھا ڈر جاتے تھے، ہو سکتا ہے کہ بجائے پانی کے آگے برسا دے۔ ہم لوگوں کا حال یہی ہے، خوف و خشیت
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا دن تھے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا عارف، میں زیادہ عارف ہوں، انا عارفکم، تمہیں زیادہ عارف ہوں، اسے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں. یہ جو ہمارے اندر نڈری ہے، بے خوفی ہے، معرفت خدا سے ہم محروم ہیں. اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت کے لیے خشیت لازم ہے. بزرگان دین بھی ڈرتے ہیں، جب انبیاء ڈرتے ہیں تو بزرگان دین کیا ہے. فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا المعترف بذنبی، اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں. ایک مہینہ بیان کیا ماشاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھپی ہوئی کتاب. انا المعترف بذنبی، اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں. معمولی بات ہے، نبی گناہ کا اعتراف کر رہا ہے، ہم لوگ نہیں کرتے. ہم لوگ سمجھتے ہیں بالکل پاک صاف. نہیں بھائی، نبی کا طریقہ یہی تھا اعتراف کا. پھر امتی کے لیے کسی طرح وجہ نہیں ہے، کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اس راہ سے احتراف کریں یا انحراف کریں. پھر رہ جائے گا نبی کے طریقے پر. ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب حضور کی اتباع کرو گے، اعتراف ذم میں بھی، اپنی کمزوری کو اقرار کرنے میں بھی، تب سبھی نبی کے طریقہ. صرف نبی کے طریقہ یہ نہیں کپڑا پہن لیا آپ نے مسجد میں چلے گئے یہ کہیں، یہی نہیں، بلکہ ان کے اخلاقیات میں بھی آپ کو اتباع کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی تواضع فرماتے تھے، کیسا توکل فرماتے تھے، کیسا ڈرتے تھے. تب صحیح معنوں میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ہمارے حضرت محمد ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر اللہ آپ کہہ دیے اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجیے کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. کیونکہ سعادت منحصر ہے حضور کے طریقے پر چلنے میں. صراط مستقیم مل ہی نہیں سکتا جب کہ حضور کی اتباع نہیں کرو گے. اور جب حضور کی اتباع نہیں کرو گے تو اللہ کی محبت سے دور رہو گے، کبھی نہیں مل سکتی. اس بنا پر میں دوستوں بزرگوں، پہلی بات یہی ہے کہ اپنے نقص کو سمجھنا، اپنے کمزوریوں کو پیش نظر رکھنا کہ جو حق ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا وہ ہم سے ادا نہیں ہو رہا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے ہیں، تمام صحابہ ڈر رہے ہیں، ہمارے حضرت وغیرہ ہم نے دیکھا، تمام علماء، عقید میں تو مرجوع علماء تھے، ماتانوی حضرت شاہ رسول اللہ صاحب، پھر اس کے بعد حضرت محمد احمد صاحب، دونوں ڈرتے تھے. نہیں تھا کیا ہوگا وہاں، کیا ہوگا. وہاں شاہ رسول اللہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی تھا. آئس کریم آئی، ان کا ایک نواسا بیٹھا ہوا تھا، فرمایا کھا جاؤ، ہم کھائیں گے تو گناہ کریں گے. اتنا بادشاہ ڈرتا ہے. بہرحال اپنی کمزوری کا احساس ہمارے تمام بزرگان نے کیا ہے. ڈرتے رہتے تھے، اصلاح کی فکر رکھتے تھے، اور جو اصلاح کی فکر رکھے گا اور اپنے کو کمتر سمجھے گا اللہ ضرور اس کو نوازے گا. یہ طریق ہے. حضرت مولانا عبدالغنی صاحب پوری کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جز کا نسخہ بتایا ہے. 2 جز کا ایک یہ ہے ان کنتم تحبون اللہ پر، یہ ہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو. مگر یہ 2 جز کا نسخہ ہے. جو اس پر عمل کرے گا اس کو شفا ملے گی، قیامت کی دولت ملے گی. اچھا جملہ مولانا کہا. عبدالغنی کا پوری کے نام سنا ہوگا بہت نے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، باوجود ایمان کے ڈرتے رہو. ایمان کا تمہارا ٹھیک نہیں، کب اللہ سلب کر لے. تھوڑی سی ناقدری ہوئی، آدمی اپنے بچے کوئی چیز دیتا ہے یا کسی مرید کو دیا، چادر دیا، یہ دیا. اور واقعہ بھی بیان کرتے تھے ماشاء رسول اللہ صاحب کہ ایک بادشاہ نے وزیر کو اپنا دوشالہ دیا، اس کو اتفاق سے چھینکا گئی، اس نے اسے منہ کو صاف کر لیا، بس چھین لیا. کہا نادائی ناقدرے ہو تم. میرے دوستو، جب ایک بادشاہ کو غیرت آئی اس پر کہ ہمارا دوشالہ دیا ہوا اس کی وجہ سے ناک ہی صاف کرتا ہے، تو اگر اللہ ہمارے ایمان کو چھین دے کہ ہم ایمان کے باوجود معصیت کرتا ہے، ہماری نافرمانی کرتا ہے، اس بنا پر ڈرنے کی بات ہے. اور یہ سب چیزیں معلوم ہوتی ہیں بزرگوں کی صحبت سے. ہمارے ماں عبدالغنی صاحب بہت زبردست، حضرت ماں محمد احمد صاحب
حضرت محمد ظفر صاحب بہت، یہ سب ڈرنے والے لوگ تھے ہمارا. میں نے تو بہت لکھا ہے، کتابیں دیکھیے گا اس طرف آئی بھی ہے، بہت لکھا. یہ سب حضرات ڈرنے والے میں تھے. وہاں عطا صاحب کو تو کئی صفحہ میں لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی بزرگوں کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے. اصل سیرت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ان بزرگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اختیار کیا، اس پر چلے تو اللہ نے اپنی نسبت سے، اپنی محبت سے ان کو نواز لیا ہے. اس بنا پر ہم کو بھی ان بزرگوں کے طریقے پہ چلنا ہوگا. کتنی تواضع تھی ان کے اندر، کتنا ان کے ساتھ تھا، کتنی شکستگی تھی، کتنا اپنے گناہوں کا اعتراف تھا، اپنی کمی کا استحضار تھا. جب یہ چیزیں آئیں گی آدمی ترقی کرے گا. اور اگر جو کچھ ہے اسی میں ناز کر رہا ہے، اس کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے، دوسروں کو ذلیل سمجھ رہا ہے، کبھی ایک قدم بھی آگے نہیں چل سکتا. یہ طریق ہے ہمارے بزرگوں کا. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے حضرت خواجہ محمد معصوم جن کے 7,000 خلیفہ تھے، لاکھوں مرید تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو ایک وقت متعین کرنا چاہیے جس میں اپنے گناہوں کا استحضار کریں کہ ہم گناہ گار ہیں. محاسبہ کرنا چاہیے رات میں کہ ہم نے کیا کیا، جو اچھا کام تھا اس پر شکر ادا کریں. اگر یہ ہوا کہ ہم نے خراب کام کیا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. بس اگر یہ کرتا ہے آدمی تو کامیاب ہے. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ سب ہے میرے دوستوں بزرگوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح طریق پر چلائے، اور کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہم بالکل صحیح طریق پر. ہمیشہ اس کو غور کرنا چاہیے کہ ہم سنت سے انحراف تو نہیں کر رہے ہیں، سنت نبوی سے ہم الگ تو نہیں ہو رہے ہیں. ہمارے بزرگ دین فوراً حضرت محمد احمد کا نام سنا ہوگا، وہ گئے اپنے شیخ کے، بہت بڑے آدمی تھے، بخاری شریف یاد تھی، یہ تھے. کہا احمد دیکھو تم تعلق تو ہم سے پیدا کر لیا، لیکن ہم سے کوئی سنت کے خلاف بات ہوتے ضرور بتلانا. شیخ کہہ رہا ہے اب ہمارے تمام بزرگان دین اقوال اسلام میں ہے کہ اگر ہماری بات بھی شریعت کے خلاف ہماری میں چھوڑ دو، میں مطاع نہیں ہوں، میں مطبوع نہیں ہوں، رسول مطبوع ہے، بولے میری بھی گرفت ہو جائے گی. اگر میرے کسی قول کو لیا تم نے اور وہ غلط تھا تو غلطی پہ چلے تو تم نے کیا اور میرا بھی مواخذہ ہو جائے گا اس پر. اس وجہ سے بزرگوں نے اپنے لوگوں کو بھی متنبہ کیا ہے کہ میری ہر بات کو نہ لو، جو صحیح ہو سنت کے مطابق وہی لو. کیونکہ شیخ جو ہے رسول کا راستہ بتاتا ہے. اگر اس نے اس میں غلطی کیا پھر غلطی پشت چلتی رہے گی اور گمراہی پھیلتی رہے گی. جیسے آج ہو رہا ہے، کتنی گمراہیاں پھیل رہی ہیں. کسی نے کہا کیا کہا، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور آگے چلتے 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 دل کا ایک قلعہ بن جاتا ہے. اس بنا پر میرے دوستوں میں نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یہ نسخہ ہے، اللہ کی طرف سے نسخہ ہے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ایمان کے باوجود ڈرو گے تو اللہ تمہارے ایمان کو باقی رکھے گا. کوئی چیز کتنی ہو اچھی ہو، اگر آپ ان کو غالب ہو جاتی ہے، اسی طرح ایمان پانے کے بعد اگر غفلت برتاتی ایمان کو اللہ سلب بھی کر سکتا ہے. ڈرتے رہنا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ڈرتے رہو گے تو تقویٰ پڑے گا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے لیے بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے. وہ چونکہ اس راستے پر چلے ہیں، وہ متنبہ کرتے رہتے ہیں، وہ بتلاتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہاں سے تم پھسل رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ نیک کام ہے، اس میں عجب پوشیدہ ہے، اس میں گھمنڈ پوشیدہ ہے، اس میں ریا ہے. ریا سے بہت بچنا چاہیے. اس بنا پر اللہ ریا اسے کہتے ہیں کہ غیر کو طلب کرنا اللہ کی عبادت سے، اللہ کی عبادت سے اللہ کی رضا طلب ہونی چاہیے، یہ خلوص. اور اللہ کی عبادت تو اللہ کی ہے، لیکن اس سے مقصود دنیاوی غرض ہے. یہ بھی کیا ریا ہے، یہ خلوص نہیں ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں. ان یسیر ریا شکر، حدیث پاک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک. اس بنا پر ریا سے بچنا، غرور سے بچنا، کبر سے بچنا، اپنے اعمال پر نظر ہونا، کسی کو ذلیل سے نہیں، معمولی بات ہے. حدیثوں میں آتا ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ کے برابر کبر ہوتا ہے، چاہے وہ نسب پر ہو، چاہے وہ حسب پر ہو، چاہے وہ علم پر ہو، چاہے وہ عمل پر ہو، چاہے وہ مال پر ہو، کسی بات پر اللہ کو پسند نہیں ہے کبر. یہ نہیں کہ کوئی عالم ہے اگر کبر کرتا ہے تو معاف ہو جائے گا، نہیں، اس کی تو اور زیادہ گرفت ہوگی کہ اللہ کے رہتے ہوئے اللہ کی عظمت تمہارے دل میں آنی چاہیے. اپنی کیا حیثیت ہے؟ اس بنا پر میں دوستوں طریق یہی ہے جو مختصر عرض کیا، میں تو کرتے ہی رہتا ہوں، 2 دن کل بھی بیان کیا اسی قسم بات ہے. ولا سے پر پوری تفصیل کیا، ولا سے انسان پر تفصیل کیا، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ہے، تو اس سے زیادہ بولنے میں کیا جا سکتا ہے. اس بنا پر روزانہ ہی بیان ہوتا ہے، ہمارے 40 منٹ پر پوری دنیا میں جاتا ہے، نشر ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے آپ کے پاس بھی آتا ہوگا. ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کمرے میں بات کر رہا ہوں، خدا نے چاہا تو میری آواز پوری دنیا میں جائے گی. ان کے زمانے میں تو نہیں گئی، لیکن وہی بات ہے، اللہ کا شکر ہے میرے ذریعے سے پہنچ رہی پوری دنیا. ہم نے کہا کہ جو سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی خلوص سے کہنے کی توفیق محمد فرمائے، اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق محمد فرمائے، تاکہ وہاں کارآمد ثابت ہو. جہاں پر آپ حضرات نے کہا، اس وجہ سے میں نے متعین کر لیا کہ یہ کہنا ہے. کہنا جب ہے تو کیا کہنا ہے یہ کہہ دیا ہم نے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگ کے نافع بنائے. ہم سب محتاج ہیں، ہم سب محتاج ہیں، کوئی مستغنی نہیں ہے، نہ ایمان سے مستغنی ہے نہ اپنے دین سے مستغنی ہے. اگر مستغنی نہیں، اللہ سے دعا کرتے رہو گے. اللہ میں سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہ میں ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرمائے. ثبت قلبی علی دینک، آپ اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے. یہ مطلب ثابت دل رکھیے. کیا دوا ڈوٹے نہیں، سب کچھ تھا لیکن ڈرتے رہتے تھے سب سے. اللہم اہدنا وسددنا، اللہ ہم کے ہدایت دیے، درستگی پہ رکھیے. کون دعا کر رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس بنا پر یہی طریقہ ہم سب کے لیے ہے کہ اپنے کمی کا استحضار ہو اور اللہ سے اصلاح کے ہم طلبگار ہو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. دینی اور دنیوی ہر جو بھی مصیبتیں ہماری ہیں اللہ اس کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ دین پر ہم کو ثابت قدم رکھے. اللہ تعالیٰ نماز روزے کا پابند بنائے. ہمارے جوان بہت سے ہیں جو نمازوں سے غافل ہیں، تلاوت سے غافل ہیں، اپنی قیمتی چیز کو ضائع کر رہے ہیں، فضولیات میں ضائع کر رہے ہیں. اللہ نے ہم کو جوانی دیا، بچوں کو جوانی دیا. اللہ تعالیٰ ان کو قدر کی بھی توفیق محمد فرمائے اور ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے. طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی. بچنا مشکل بڑے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. اس بنا پر سبھی کو اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس زمانے کے جو فتنے آ رہے ہیں ٹی وی کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، فلاں کے ذریعے سے، ان چیزوں سے ہمارے بچوں کو بھی ہماری بچیوں کو بھی محفوظ رکھے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.